کیا دبئی، دوحہ اور بحرین کی چمک دمک صرف ایک میزائل سٹرائک کی دوری پر تھی؟ Iran has carried out an attack on the UAE. Missiles and drones flying from both sides. Can't let Iran have a nuclear weapon. We did a little detour, and it's working out very nicely. دبئی، قطر اور بحرین کو دنیا سیف انویسٹمنٹ پیراڈائز سمجھتی تھی، لیکن اب یہ پیراڈائز جنگ کے نشانے پر آ چکی ہے۔ کیا گلف کی وہ چمکتی ہوئی عمارتیں، وہ فائنینشیل ہبس، وہ لگژری لائف سٹائل صرف ایک الوژن تھا؟ کیونکہ ایران اور اسرائیل کی جنگ مزید بڑھی تو خطرہ صرف تیل کی قیمتوں کو نہیں رہے گا، خطرہ گلف کے پورے فائنینشیل امپائر کو ایک دفعہ مزید ہلا دے گا۔ یہ سمجھنے کے لیے تصور کریں کہ دبئی کی بلند و بالا عمارتیں، قطر کے جدید مالیاتی مراکز، بحرین کے بینکنگ مراکز اور ابوظہبی کے انویسٹمنٹ کوریڈور یہ صرف خوبصورت سکائی لائن نہیں تھی، یہ دنیا کو دیا گیا ایک پیغام تھا کہ یہاں پیسہ محفوظ ہے، سرمایہ کاری محفوظ ہے اور مستقبل کسی حد تک پریڈکٹیبل ہے۔ دنیا ان شہروں کو صرف عیش و آرام، سیاحت یا کاروبار کے لیے نہیں دیکھتی تھی، بلکہ ایک ایسے محفوظ خطے کے طور پر دیکھتی تھی جہاں گلوبل کیپٹل آ کر خود کو پروٹیکٹڈ محسوس کرتا تھا۔ لیکن اب یہی امیج سوالوں کی زد میں آ چکا ہے، کیونکہ جب خطے میں میزائلز، ملٹری بیسز، ہارمز روٹ، آئل ٹینکرز اور ایران اسرائیل ایسکیلیشن کی بات ہونے لگے تو انویسٹر صرف عمارتیں نہیں دیکھتا، وہ رسک دیکھتا ہے۔ اور اسی لیے اصل سوال یہ ہے کہ کیا گلف دوبارہ عالمی مالیاتی منڈی میں اپنا وہی مقام حاصل کر پائے گا، یا یہ خطہ سرمایہ کاروں کے لیے ایک مستقل خطرے والا علاقہ بن چکا ہے؟ مڈل ایسٹ ہمیشہ سے دنیا کی سیاحت، جنگوں، تیل اور طاقت کے کھیل کا مرکز رہا ہے، لیکن پچھلی چند دہائیوں میں گلف کنٹریز نے اپنی ایک نئی تصویر بنائی تھی۔ یونائیٹڈ عرب ایمریٹس نے خود کو گلوبل بزنس ہب بنایا تھا، قطر نے گیس کی طاقت سے دنیا میں اپنی جگہ بنائی تھی، بحرین نے بینکنگ اور مالیاتی شعبے میں اپنا کردار بنایا، سعودی عرب نے ویژن 2030 کے ذریعے معیشت کو تیل سے آگے لے جانے کی کوشش شروع کی تھی۔ یعنی گلف صرف تیل کا خطہ نہیں رہا تھا، یہ خطہ سرمایہ کاروں کے لیے ایک پرومس بن گیا تھا، پرومس آف اسٹیبلٹی، پرومس آف ویلتھ، پرومس آف سیکیورٹی۔ لیکن ایران، امریکہ اور اسرائیل کے درمیان بڑھتی ہوئی کشیدگی نے اس پورے وعدے کو ایک کوسچن مارک بنا دیا ہے۔ گلف کی سب سے بڑی طاقت صرف تیل نہیں تھا، اصل طاقت تھی امیج آف اسٹیبلٹی۔ دنیا کے بڑے سرمایہ کار، عالمی کمپنیاں، بینک، ریئل اسٹیٹ ڈیولپرز، لاجسٹک کمپنیاں اور کاروباری ادارے گلف کی طرف اس لیے آتے تھے کیونکہ انہیں لگتا تھا کہ یہاں قانون کا نظام نسبتاً مضبوط ہے، ٹیکس کا ماحول بہتر ہے، انفراسٹرکچر عالمی معیار کا ہے اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ سیکیورٹی موجود ہے۔ دبئی ایک ڈیزرٹ سٹی سے عالمی مالیاتی، سیاحتی اور لاجسٹک مرکز بن چکا تھا۔ قطر نے فٹ بال ورلڈ کپ کے بعد اپنی سافٹ پاور بڑھائی تھی، بحرین نے بینکنگ اور مالیاتی خدمات میں اپنی جگہ بنائی تھی، ابوظہبی نے اپنے سوورن ویلتھ فنڈز کے ذریعے دنیا بھر میں سرمایہ کاری کی، لیکن اس سارے ماڈل کی بنیاد ایک خاموش سوچ پر تھی۔ وہ سوچ یہ تھی کہ گلف جنگ سے دور رہے گا، یعنی خطے میں کانفلکٹ ہو سکتا تھا، عراق میں جنگ ہو سکتی تھی، شام میں بحران ہو سکتا تھا، یمن میں جنگ ہو سکتی تھی، لیکن دبئی، دوحہ، منامہ اور ابوظہبی فائنینشیل سٹیبلٹی کے جزیرے رہیں گے۔ اب یہ سوچ ختم ہو چکی ہے۔ ایران اور اسرائیل کی کشیدگی نئی نہیں ہے، لیکن فرق یہ ہے کہ یہ کشیدگی صرف بیانات یا پراکسی گروپس تک محدود نہیں رہی۔ براہ راست حملوں، میزائل حملوں، ڈرونز، ملٹری موومنٹس اور ایئر بیسز کا خطرہ بڑھتا جا رہا ہے، اور گلف کنٹریز اس پورے کنفلکٹ کے بیچ میں آ چکے ہیں۔ یہی وہ نقطہ ہے جس نے سرمایہ کاروں کو پریشان کیا ہے، کیونکہ سرمایہ کار صرف یہ نہیں دیکھتا کہ مارکیٹ اوپر ہے یا نیچے، وہ دیکھتا ہے کہ اگلے 5 سال میں خطرہ کیا ہے۔ اور جب ایک خطے میں بار بار میزائلوں، فضائی اڈوں، سمندری راستوں اور ملٹری ریٹیلیشن کی بات ہو رہی ہو تو طویل مدتی سرمایہ کاری سست ہو جاتی ہے۔ اب اس کانفلکٹ کے سب سے حساس نقطے ابنائے ہرمز پر آئیں گے۔ گلف کنٹریز جیسے قطر، متحدہ عرب امارات، کویت، عراق، بحرین اور سعودی عرب کے لیے یہ راستہ انتہائی اہم ہے۔ یہاں ایک عجیب صورتحال پیدا ہوتی ہے۔ گلف کنٹریز تیل اور گیس
ایکسپورٹ کرتے تھے، اس لیے تیل کی قیمتیں بڑھنے سے ان کی حکومتوں کی آمدنی بڑھتی تھی، لیکن دوسری طرف ان کی اپنی معیشت بھی مہنگی ہو جاتی ہے۔ جب اوور آل ٹرانسپورٹ مہنگی ہوتی ہے تو رہائش مہنگی ہو جاتی ہے، خوراک کی ایکسپورٹ مہنگی ہو جاتی ہے، بجلی اور دیگر سہولیات مہنگی ہو جاتی ہیں، اور غیر ملکی ورکرز کے لیے زندگی بہت ہی مشکل ہو جاتی ہے۔ یعنی حکومت کے پاس تو پیسہ زیادہ آ رہا ہے، لیکن عام لوگوں کی قوت خرید کم ہوتی جا رہی ہے۔ یہ فائنینشیل سٹیبلٹی کے لیے ایک خطرناک صورتحال ہے۔ پچھلی کئی دہائیوں میں گلف اسٹیٹس کی سیکیورٹی کا ایک بڑا ستون امریکہ تھا۔ امریکن بیسز، ویسٹرن ملٹری پریزنس، امریکن نیول فلیٹ کو گلف کے لیے ایک سیکیورٹی امبریلا سمجھا جاتا تھا۔ انویسٹرز کو لگتا تھا کہ جہاں امریکہ موجود ہو وہاں بڑے کنفلکٹ کا خطرہ کم ہوتا ہے، لیکن یہی موجودگی خطرہ بن گئی کیونکہ امریکہ ایران کے خلاف ملٹری پریشر بڑھا رہا ہے اور اسرائیل کے ساتھ مل کر قدم اٹھا رہا ہے، تو گلف اسٹیٹ خود بھی ایرانی جوابی کارروائی کے خطرے میں آ گئی ہیں۔ یعنی پہلے جو امریکی موجودگی اعتماد دیتی تھی وہی گلف کو کنفلکٹ کے قریب لا رہی ہے۔ یہ گلف کے لیے بہت نازک صورتحال ہے۔ وہ امریکہ کے ساتھ اپنا اسٹریٹجک تعلق بھی نہیں چھوڑ سکتا اور ایران کے ساتھ کھلی محاذہ رائی بھی برداشت نہیں کر سکتا۔ اس لیے گلف اسٹیٹس ایک مشکل جگہ پر آ کر کھڑے ہو گئے ہیں۔ ایک طرف واشنگٹن ہے، دوسری طرف تہران ہے، اور بیچ میں اپنی اکانومی، مارکیٹس، ریپوٹیشن اور سرمایہ کاری ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ فائنینشیل مارکیٹس جذبات پر نہیں چلتی، خطرے پر چلتی ہیں۔ جب خطہ مستحکم تھا تو سرمایہ کار لانگ ٹرم پروجیکٹس میں پیسہ لگا رہے تھے، لیکن جنگ کا خطرہ بڑھتے ہی سرمایہ کار محتاط ہو گئے ہیں۔ وہ سوچنے لگے ہیں کہ کیا میرا سرمایہ محفوظ رہے گا؟ کیا میری سپلائی چین متاثر ہوگی یا نہیں؟ کیا انشورنس کی قیمت بڑھ جائے گی؟ کیا کرنسی یا حکومتی قرضوں پر دباؤ آئے گا؟ کیا مجھے اپنا کاروبار کسی دوسرے خطے میں منتقل کرنا پڑے گا؟ اسی وجہ سے گلف فائنینشیل مارکیٹس میں اتار چڑھاؤ بڑھ گیا۔ اسٹاک مارکیٹس جیو پولیٹیکل خبروں پر رد عمل دینے لگی، ریئل اسٹیٹ سرمایہ کار محتاط ہو گئے، بینک بیرونی سرمایہ کم ہونے پر دباؤ میں آ گئے، کمپنیوں کے لیے قرض مہنگے ہو گئے اور حکومتی قرضوں پر خطرے کی قیمت بڑھ گئی۔ یعنی یہ صرف جنگ کا مسئلہ نہیں رہا، یہ اعتماد کا مسئلہ بن گیا ہے، اور مالیاتی دنیا میں اعتماد سب سے بڑی کرنسی ہوتی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا گلف میں سب ممالک ایک جیسے متاثر ہوئے ہیں؟ نہیں، ہر ملک ایک الگ خطرہ دیکھ رہا ہے۔ بحرین مالی طور پر زیادہ حساس ہے، اس کا قرض زیادہ ہے، معیشت نسبتاً چھوٹی ہے اور سیکیورٹی کا معاملہ بھی پیچیدہ ہے کیونکہ وہاں امریکن نیول فلیٹس کا مرکز موجود ہے۔ قطر کی طاقت اس کی گیس ہے، مگر جغرافیکلی وہ مکمل طور پر محفوظ نہیں ہے۔ متحدہ عرب امارات کی معیشت سب سے زیادہ ڈائیورس ہے، مگر وہ بھی مکمل محفوظ نہیں ہے۔ سیاحت متاثر ہو چکی ہے، ریئل اسٹیٹ سرمایہ کاری سست ہو چکی ہے، ایویشن کی لاگت بڑھتی جا رہی ہے اور عالمی کمپنیاں اپنے خطرات کے دباؤ کا جائزہ لینے لگی ہیں۔ اگر اسٹریٹ آف ہارمز بار بار خطرے میں آیا تو گلف کنٹریز نے آلٹرنیٹو روٹس، ریڈ سی کے راستے، نئے لاجسٹک نیٹ ورکس اور انرجی ایکسپورٹ کے آلٹرنیٹو ویز پر کام تیز کر دیا ہے، لیکن یہ آسان نہیں ہے۔ نئے راستے نسبتاً مہنگے ہیں، اس کے لیے آپ کو سیاسی تعاون چاہیے، سیکیورٹی انتظامات چاہیے اور سالوں کی سرمایہ کاری بھی چاہیے۔ اس لیے کنفلکٹ لمبا ہوا تو گلف کو اپنی پوری اکنامک سٹرکچر پر دوبارہ سوچنا پڑے گا۔ یہاں پر اصل سوال یہ ہے کہ کیا گلف دوبارہ اپنا پرانا مقام حاصل کر سکتا ہے؟ جواب آسان نہیں ہے۔ اگر کنفلکٹ کم ہوتا تو گلف اپنی ساکھ بحال کر سکتا تھا، لیکن جیسے کہ کنفلکٹ لمبا ہوتا جا رہا ہے تو گلف کا فائنینشیل فیوچر دفاعی ہو گیا ہے، اس کی ترقی نسبتاً رک گئی ہے، پہلے جیسی ترقی تو بالکل بھی نہیں رہی۔ ہر منصوبے کے ساتھ سیکیورٹی کا سوال آ رہا ہے، ہر سرمایہ کاری کے ساتھ جیو پولیٹیکل خطرہ آ رہا ہے۔ تو آخر میں بات یہ تھی کہ گلف کا مستقبل صرف تیل کی قیمت پر منحصر نہیں رہا، یہ اس بات پر منحصر ہے کہ ایران اسرائیل کنفلکٹ کہاں تک جاتا ہے، امریکہ کیا کردار ادا کر رہا ہے، ابنائے ہرمز کتنا محفوظ ہے، گلف سٹیٹس ایران کے ساتھ اپنے تعلقات بہتر بنا سکیں گی یا نہیں، اور سرمایہ کاری کو دوبارہ اعتماد ملے گا یا نہیں۔ گلف کے پاس دولت تھی، انفراسٹرکچر تھا، لیکن فائنینشیل مارکیٹس میں صرف پیسہ کافی نہیں ہوتا، سب سے بڑی چیز کانفیڈنس ہے، اور یہی گلف کا سب سے بڑا امتحان بن گیا ہے۔
کیا وہ دنیا کو دوبارہ یقین دلا سکے گا کہ یہ خطہ صرف تیل کا مرکز نہیں بلکہ محفوظ سرمایہ کاری کا بھی مرکز ہے؟ یا پھر مڈل ایسٹ کی جنگیں گلف کے شیشے کی عمارتوں تک پہنچ چکی ہیں؟ یہ آنے والے ہفتوں اور مہینوں نے طے کرنا ہے، کیونکہ اگر جنگ رک جاتی ہے تو گلف کے دوبارہ اوپر آنے کے چانسز ہیں، لیکن اگر جنگ لمبی ہوئی تو دبئی، دوحہ، منامہ اور ابو ظہبی کو اپنے مالیاتی شناخت دوبارہ لکھنی پڑے گی۔ سوال صرف یہ نہیں ہے کہ گلف بحال ہوگا یا نہیں، اصل سوال یہ ہے کہ بحال ہونے کے بعد وہ پہلے جیسا گلف رہے گا یا نہیں۔